میل تھا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم سلام اللہ علیہ کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک قبرستان آ گیا. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اہل قبور کو خطاب فرمایا اور فرمایا اے اہل قبور، اے وحشت و تنہائی والو، کیا خبر ہے اور کیا حال ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے بعد تمہارے اموال تقسیم ہو گئے، تمہاری اولادیں یتیم ہو گئیں، تمہاری بیویوں نے دوسرے خاوند کر لیے. یہ تو ہماری خبر ہے، تم کچھ اپنی تو کہو. کمیل کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پھر میری طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے کمیل، اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ لوگ جواب میں یہ کہتے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے. یہ فرمایا اور پھر جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے اور فرمایا اے کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور مرنے کے بعد قبر میں اس بات کا علم ہو جاتا ہے. دوسروں کے مرنے کے بعد سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے اور سب چیزیں دوسرے کے قبضے میں آ جاتی ہیں. انسان کے ساتھ اگر کوئی چیز جاتی ہے تو نیک اعمال. شاعر کہتا ہے کہاں احباب نے یہ کہا، احباب نے یہ دفن کے وقت کہ ہم کیوں کر وہاں کا حال جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے. کہا چھوڑنے والوں نے، احباب نے یہ دفن کے وقت کہ ہم کیوں کر وہاں کا حال جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر عمل کا صندوق ہے. جس طرح صندوق میں چیزیں محفوظ رہتی ہیں، اسی طرح آدمی جو کچھ اچھا برا کام کرتا ہے وہ اس قبر میں محفوظ رہتا ہے. اللہ سے التجا ہے کہ رب کعبہ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو نمازی بنائے، اس پر استقامت عطا فرمائے. دیکھو دوستو، سن لینا، اب پوری دنیا کو دیکھ لو، قیامت سر پہ ہے. پوری کائنات میں ایک نبی ایسے ہوئے جن کی امت بچی تھی عذاب سے، وہ تھے یونس علیہ السلام. ان کی قوم نے فوراً سے توبہ کر لی اور بتوں کو توڑ دیا. بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن اللہ نے ان کو جب سروں کے اوپر آگ آ گئی تو بادشاہ نے کہا گھروں سے بچوں کو لے آؤ، میں بھی نکلتا ہوں، میری آل اولاد بھی نکلتی ہے، اور میدان میں نکل کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں. اور ماؤں سے کہا کہ اپنے بچوں کو دودھ پیتوں کو دودھ چھڑا دینا تاکہ یہ بھی چیخیں مارے تو اللہ ہماری آرزو کو سن لے. ورنہ بنی اسرائیل میں 70 لاکھ مرد عورت اللہ نے سب کو قتل کروا دیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہماری اب توبہ کیسے ہوگی. سامری جادوگر نے جب بت کو اس بچڑے کو سجدے کروا دیے اور واہیاتیاں کروا دی تو پھر موسیٰ نے کہا کہ اب تو تم ایندھن ہو جہنم کا، جہاں تم ہمیشہ جلو گے. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں وہاں جلنے سے بچا لے. اللہ کا حکم آیا کہ یہ جتنے لاکھوں ہیں ایک دوسرے کو قتل کریں. 70 لاکھ افراد
باپ نے بیٹے کو، بیٹی نے ماں کو، ماں نے بیٹی کو قتل کیا، اللہ کو ایسے جانتے ہیں آپ؟ اللہ جب حساب لینے پر آئے گا تو اس نے وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جس نے ایمان کی ہستی کو چھوڑ دیا وہ بدبختوں میں سے ہوا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم جب کسی کو پکڑتے ہیں تو اس کو پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا، چاہے عاد و سمود ہو، چاہے نوح علیہ السلام کی قوم ہو، یا لوط علیہ السلام کی قوم ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہ عذاب ایسے عذاب ہیں جو عبرت ہے کائنات کے لیے۔ اب دیکھیں پوری دنیا پر جنگ لگ رہی ہے، یہ آثار قیامت ہیں۔ غور کر لو کہ ابھی بھی جس وقت مسلمانوں کا بڑا ڈنکا بجتا تھا، عباسی خاندان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہلاکو خان کو وہاں پر وارد کر دیا۔ کیوں؟ کہ وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے تھے، جہاد ختم ہو گیا تھا ان میں۔ ان جرنیلوں نے ہماری قوم کی جڑوں میں سے جہاد کو نکال دیا۔ اب خدا جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہماری قوم کے ساتھ کیا ہوگا۔ مسلمان 52 ملک ہیں پوری دنیا میں، 52 کنٹریاں کچھ نہیں کر سکیں۔ ایک امریکہ اور یہودی پورے فلسطین کو اجاڑ کر رکھ دیا، لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ سارے قیامت ہیں، اور اس قیامت سے توبہ کر لیں کہ آنے والا وقت، اگلی گھڑی کیا ہونا ہے یہ رب کعبہ کو معلوم ہے۔ یہ کشمیر کو دیکھ لو، فلسطین کو دیکھو، چیچینیا کو دیکھو، ازبک کو دیکھو، پوری دنیا پہ ایک نظر ڈال لو، ہر طرف نفسی نفسی اور ہر طرف آگ جلی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے میری یہی التجا ہے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہمیں بنی اسرائیل جیسا نہ بنانا کہ تیرا قہر نازل ہو جائے۔ وہ 600 سال سے حکومت کر رہے تھے، عباسی خاندان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کی اولاد نے 600 سال حکومت کی۔ جب ان کے اعمال اللہ نے دیکھے کہ یہ سب بدبخت ہو گئے، ظالم ہو گئے، تو اللہ نے ہلاکو خان کو، ایک کافر کو ان پر مسلط کر دیا، اور اللہ نے کہا کہ ان کی بوٹی بوٹی کر دی۔ اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پوری دنیا وہاں پر تعلیم حاصل کرتی تھی۔ پہلے تمام یونیورسٹیوں کو آگ لگائی اس نے، پھر تمام حفاظ علماء کے سروں کے ڈھیر لگا دیے اس نے۔ تاریخ کو یاد رکھو کہ مسلمانوں یاد رکھو، جب خدا کا قہر نازل ہونا ہے اس نے پھر یہ دیکھنا کہ یہ مسلمان ان میں تو ایمان رہا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو مسلط کر دیتا ہے۔ جیسے 100 سال کے لیے مغلوں کے اوپر انگریز آیا، ہم پہ 100 سال ہمارے بڑوں کو سولیوں پر لٹکا دیا، چوراہوں میں 3 مہینے لاشیں لٹکتی رہیں، کالے پانی میں جلتے رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ خدا کا غضب ہوتا ہے۔ اپنے اعمال کو سیدھا کر لیں، وہ نہ ہو کہ اللہ ہم پر بھی کوئی ہلاکو خان اور دوسرے بدبختوں تتاریوں کو بھیج دے، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب نازل ہوتا ہے تو سر چڑھ کے بولتا ہے، گیہوں کے ساتھ گھل بھی پس جاتا ہے۔ اس لیے آج یہ دل بہت خوف میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل جس کو اللہ نے من سلوا 4 کلو حلوہ عرشوں سے پکا ہوا ایک ایک آدمی کو روز ملتا تھا، اور وہ حلوہ کیسا حلوہ ہوگا، اپنی جھولیوں میں ڈال کے سارا دن کھاتے رہتے تھے، تو پھر رات کو ان کو بٹیر آتے تھے، اعلیٰ قسم کے گوشت آتے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا نا موسیٰ سے سب کچھ کھا کے کہ موسیٰ تجھے بھی مان لیا، تیرے رب کو بھی مان لیا، فرعون سے جنگ تو کر یا تیرا رب کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ اپنے نبی کی عظمت
اور اپنی عظمت کو اللہ اتنا محفوظ رکھتا ہے کہ کسی کو اتنی جرت نہیں دیتا. کائنات میں کافر یہ کہتے تھے یہ تو پچھلوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں سمجھانے کے لیے تمام قوموں کے حالات قرآن میں بیان کر دیے. اب سمجھو نہ سمجھو ہم سب کی قسمت ہے. یہاں پر تمام میرے بچے بزرگ، اللہ کا ہم پر کوئی مشکل کام نہیں. وہ کہتا نماز کرو، قائم کرو، نماز قائم کرو. اسی مہینے میں معراج کے دوران ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بہت ساری عورتوں کو دکھایا کہ جن کے سر فرشتے کچل رہے تھے، پھر سر بندہ تھا پھر کچل رہے تھے. پوچھا کہ جبریل یہ کیا منظر ہے، آگے آئے گا یہ؟ اب فرماتے ہیں کہ یہ چغل خوری کرتی تھی اور یہ نماز نہیں پڑھتی تھی. یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو بدگوئی کرتی تھی، زبان سے ایک دوسرے کی چغل خوری کرتی تھی، نماز نہیں پڑھتے تھے. بہت سارے مردوں کے سر کچلے جا رہے تھے، ان کے متعلق تھے یہ سارے بے نمازی تھے، شرابی تھے، ہر قسم کے گناہ کرتے تھے. یعنی کہ دیکھیں اللہ کی قدرت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اور اللہ تعالیٰ کا کہ بستر بھی گرم رہا. جب آپ معراج پر گئے، جب واپس آئے بستر بھی گرم تھا، وضو کا پانی بھی بہہ رہا تھا. ہاں جی، سارے معاملات وہی تھے، کنڈی ہل رہی تھی. جب جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتے حضور علیہ السلام کو جب لینے آئے کہ اللہ کا منتظر ہے، جب وقت وصال آیا تو سرکار نے فرمایا تو اللہ نے تو لوح محفوظ پر میری حیات طیبہ 90 سال لکھی ہے، تو آپ پہلے لینے آ گئے. تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ 27 سال کا عرصہ جو آپ نے جنت میں گزارا اس کو بھی تو کاؤنٹ کیجیے. 27 سال کا عرصہ ہے اور خدا نے سب کو سلا دیا، ہر چیز کو ساکت کر دیا. اللہ فرماتا ہے نا سورہ کہف میں ہم 309 سال ہم نے ان اصحاب کو سلائے رکھا غار میں، اور جب ہمیں منظور ہوا ہم نے ان کو ہوش نیند سے اٹھایا اور سب نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم یہاں کتنا عرصہ سوئے، تو کسی نے کہا 1 رات یا اس سے تھوڑا زیادہ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے. جب فطرت انسانی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا، اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے، نہ کہ کوئی لاگا لگ جائے یا کوئی ان کو کوئی تکلیف آ جائے، ہم خود ان کی کروٹیں بدلتے رہے. ان کے لباس کو بھی ویسے ہی رکھا، ان کے پیسے بھی جیب میں ویسے ہی رکھے. بھوک لگ گئی، بازار میں کھانا لینے گئے، نان بھائی نے جب دولت دیکھی اس نے کہا ان کے ہاتھوں کی خزانہ لگ گیا. اس نے پکڑ کر تھانے دار کو دیا، تھانے دار نے ایس پی کو دیا، ایس پی نے ڈی ایس پی کو، اسی طرح سے اوپر کرتے کرتے بادشاہ تک بات چلے گی. اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا تو بڑا لمبا واقعہ ہے. سورہ کہف ہے نا، پورا سپارہ ہے، آپ اسے پڑھیں نا تو اس کی عظمت بھی بڑی ہے. جس کے کام رکے ہوں گھر میں سورہ کہف کا ورد کرائے جمعے والے دن، اس کی روزی بڑھ جائے گی. سورہ کہف اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے ولیوں کو اتنا اجر دیا. وہ بھی ایک بادشاہ کے بیٹے تھے، 7 بیٹے تھے، اور وہ بدبخت بادشاہ تھا جس نے ان کو غلام بنا لیا اور بڑے بڑے واہیات کام کرواتا تھا. لیکن جب وہ اس جگہ پر آیا کہ مجھے سجدہ کرو، تو انہوں نے کہا سجدہ سوائے اللہ کی کسی نے نہیں کرنا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تھی تو انہوں نے کہا نا سجدہ تو اللہ کو کرنا ہے. ابھی کہ وزیر بھی تھے بیچ میں، وزیر بھی چلے گئے چھوڑ کر،
ایک چورواہا تھا، اس کا ایک کتا بھی تھا جس کا نام قطمیر تھا، اس کو بھی ساتھ لیا۔ وہ کتا بھونکنے لگ گیا، آپ نے کہا لے جائے اسے۔ کتے کے سر میں اینٹ ماری، سر پھٹ گیا۔ کتے نے رو کر اللہ سے عرض کی، یا اللہ مجھے ان کا ساتھ دے دے۔ اللہ نے اس کو زبان دے دی۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کا پہرا دوں گا جہاں آپ جائیں گے، میں آپ کو پاس کسی کو آنے نہیں دوں گا، اور آپ میری آواز نہیں سنیں گے۔ اور ہوا بھی ایسے، اور وہ کتا بھی جنت میں جائے گا ان کے ساتھ۔ اللہ پر اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اسوہ رسول اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔